باقی کافی کچھ ہمارے لیے تو نئی چیز ہے. ملک کے وی وی آئی پی پارلیمانی حلقے امیٹھی سے عام آدمی پارٹی کمار وشواس کو انتخابی میدان میں اتارنے کا اعلان کر چکی ہے. اب پارٹی نے وہاں اپنے قدم جمانے کی تیاری شروع کر دی ہے. کمار وشواس 12 جنوری سے امیٹھی کا دورہ کریں گے. اس دورے کے پیش نظر عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور ترجمان سنجے سنگھ کل امیٹھی پہنچے. امیٹھی میں انہوں نے مقامی لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کی. سنجے سنگھ نے کہا کہ امیٹھی کے عوام نے کئی دہائیوں سے گاندھی خاندان کے کئی اہم لیڈروں کو جتایا ہے. اس کے باوجود امیٹھی میں آج بھی سڑکیں اور دیگر بنیادی سہولیات ٹھیک نہیں ہیں. بےروزگاری ایک بہت بڑا مدعا ہے، کسانوں کی بحالی ایک بہت بڑا مدعا ہے، شکشا کے نام پر ویوسائیکرن ایک بہت بڑا مدعا ہے، بجلی کی سمسیا بہت بڑا مدعا ہے، پانی کی سمسیا بہت بڑا مدعا ہے. تو ان سارے مدوں کو لے کر امیٹھی کی جنتا کو ایک جٹ کرنا ہے اور ان سے اپیل کرنا ہے کہ بھرشٹاچار اور مہنگائی کے خلاف اور اپنے مدوں پر اس بار چناؤ میں ووٹ دینا ہے. جاتی اور دھرم کی راجنیتی کو ختم کر کے عام آدمی کی راجنیتی کو شروع کرنا ہے. سینئر وکیل اور سماجی کارکن ایچ ایس پھولکا عام آدمی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. پھولکا 1984 کے سکھ مخالف فسادات کیس میں متاثرین کے وکیل ہیں. پھولکا کے مطابق عام آدمی پارٹی نے سماجی کارکنوں کو آگے لا کر ملک کی سیاست میں پھیلی گندگی کو صاف کرنے کا موقع دیا ہے. اور یہ پہلی بار دیش میں ہوا ہے کہ سوشل ایکٹیوسٹ آگے آئے ہیں اور انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے، اور اس مقصد سے نہیں کہ سطح میں آنا ہے، اس مقصد سے کہ ہم نے بدلاؤ لانا ہے، ہم نے راجنیتی کو صاف کرنا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ جو ریولیوشن اب دیش میں آیا ہے، اس ریولیوشن کو پورا سپورٹ کروں اور اس کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ تصور کیجئے جب ایک ریاستی وزیر کو پینے کے لیے ایکسپائرڈ واٹر باٹل دی جا سکتی ہے تو پھر عام آدمی کا کیا ہوگا. مدھیہ پردیش کے وزیر فوڈ اینڈ سول سپلائی کی جانب طلب کی گئی جائزہ میٹنگ میں ایکسپائرڈ واٹر باٹل رکھے گئے بوتلیں 6 ماہ قبل ہی ایکسپائر ہو چکی ہیں. میٹنگ میں موجود میڈیا نمائندوں نے اس جانب وزیر موصوف کی توجہ دلائی. جواب میں وزیر نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی. دیکھیے کوئی جانکاری آپ نے دی ہے، ہم لوگ اس کی انکوائری کروائیں گے. انکوائری کرنا کاروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنے دنوں میں کاروائی ہوگی؟ یہ کس پہ کاروائی ہوگی؟ ہر چیز کاروائی جو سبندت ادھیکاری ہے اس کو ہم لکھیں گے اور جو بھی آوشک کاروائی ہوگی. قبلہ اول مسجد اقصی کے امام شیخ علی العباسی نے مسلمانوں سے مسجد اقصی کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھولنے کی اپیل کی ہے. امام مسجد اقصی سابق مرکزی وزیر سی ایم ابراہیم کی دعوت پر بنگلورو پہنچے ہیں. علی العباسی نے کہا کہ مسجد اقصی کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے عالمی طاقتوں پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر علی العباسی نے تعلیمی میدان میں ہندوستان کی ترقی کو سراہا. مسجد اقصی میں کل 5 ائمہ کرام موجود ہیں اور تقریباً 300 ملازمین مسجد کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں. Listen daily speech after Fajr because I am Imam of Fajr. Alhamdulillah. And also we care about other things, about the problems in Masjid al-Aqsa, about administration, managements. Yes, we are ready for all, especially because Jewish attack Masjid daily, and we must be ready on the gates every day. We push them, alhamdulillah. And from this TV, whom now see us, I ask them to take their responsibility towards Masjid al-Aqsa, because this Masjid al-Aqsa not belong to Palestinian or to the Jerusalem people. It is belong to all Muslims in all world, to protect and to save and to liberate, inshallah, soon, like Salahuddin al-Ayyubi.
مسجد اقصی کی جانب سے پیغام کل ساری دنیا کو یہ کی پیغام ہے، انسانیت کی خدمت کرے، عوام الناس کی خدمت کرے، حقوق العباد، حقوق اللہ سے زیادہ جو ہے حقوق العباد کو جو ہے اشرف الخلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہمیت دیے ہیں. جو بھی آئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کسی کو انکار نہیں، ہر ایک کے لیے فیض پہنچانا امت محمدیہ کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ وہی مسجد الاقصی کے امام بھی جو ہے میسج دیے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ خدمت کرتے جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو اور انسانیت کی خدمت کرو اور ملک کی خدمت کرو. ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبراگڈے کے خلاف الزامات وضع کرنے کے لیے جنوری کی 13 تاریخ مقرر کی گئی ہے. ادھر دیویانی کھوبراگڈے نے اس تاریخ کو آگے بڑھانے کی درخواست کی ہے، لیکن استغاثہ کے وکیل پریت بھرارا نے ڈیڈ لائن میں توسیع کی دیویانی کی عرضی کی مخالفت کی ہے. دیویانی کھوبراگڑے معاملے میں سفارتی سطح پر فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. امریکہ ضرور اس معاملے کو حل کرنے کی بات کہہ رہا ہے، لیکن اس کی باتیں محض زبانی جمع خرچ تک ہی محدود ہیں. ادھر دیویانی کھوبراگڑے کے خلاف الزامات وضع کرنے کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے. دیویانی کے وکیل ڈینیل ارشک نے نیو یارک کی ضلع عدالت میں دیویانی کے خلاف الزامات وضع کرنے کی تاریخ میں 1 مہینے کی توسیع کی درخواست دی ہے. دیویانی کے وکیل کے مطابق اس معاملے میں سفارتی سطح پر کئی اہم امور پر پیش رفت جاری ہے. ایسے میں اگر الزامات وضع کر دیے جاتے ہیں تو کیس پر منفی اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے. دوسری جانب استغاثہ کے وکیل پریت بھرارا نے 13 جنوری کو ہی الزامات وضع کیے جانے کی مانگ کی ہے. بھرارا نے مجسٹریٹ کو اس ضمن میں لکھا ہے کہ الزامات وضع کرنے کے بعد بھی سفارتی سطح پر پیش رفت کو جاری رکھا جا سکتا ہے. بھرارا کے مطابق اس معاملے پر کئی ہفتوں تک بحث ہو چکی ہے، اس لیے وہ وکیل دفاع کے درخواست کی مخالفت کرتے ہیں. ادھر امریکی حکومت کے نائب ترجمان میری ہاف نے واضح کیا ہے کہ امریکہ اس مسئلے کا جلد از جلد حل چاہتا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملے سے ہند امریکہ تعلقات متاثر نہ ہوں. اس بیچ کہا جا رہا ہے کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے 3 نکات امریکی انتظامیہ کے زیر غور ہیں. ان میں سر فہرست دیویانی کو مکمل ڈپلومیٹک امیونٹی دینا ہے. دوسرا راستہ اقوام متحدہ میں دیویانی کے تبادلے کو منظور کرنا ہے، جبکہ تیسرا حل عدالت میں جاری کیس کا حوالہ دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں دیویانی کی تقرری کو قبول نہیں کرنا ہے. بیورو رپورٹ ETV نیوز. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بہت جلد حاصل ہوگا. اپنائیے میلا اسکن کریم. اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی. اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا. گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر. دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. عامر خان کی فلم دھوم 3 ہندوستانی فلموں کے ماضی کے تمام ریکارڈوں کو توڑتے ہوئے 500 کروڑ روپے کا کاروبار کرنے والی پہلی ہندوستانی فلم بن گئی ہے. یش راج بینر کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق دھوم 3 نے اندرون ملک اب تک 350 کروڑ روپے کا اور بیرون ملک 150 کروڑ روپے کا کاروبار کیا ہے. اس سے قبل شاہ رخ خان کی فلم چنئی ایکسپریس کو سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی فلم قرار دیا گیا تھا. تیل کی دولت سے مالا مال سعودی عرب میں اب بیرونی ورکرز زیادہ وقفے تک کام نہیں کر سکیں گے. بیرونی ورکرز کو زیادہ سے زیادہ 8 برس کے قیام کی اجازت دینا حکومت کے زیر غور ہے.
سعودی عرب حکومت نطاقت پالیسی کے تحت سعودی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ملازمت فراہم کرنے کی پالیسی بنا رہی ہے. اس نئی تجویز کو نطاقت پالیسی کا ہی ایک حصہ مانا جا رہا ہے. سعودی حکومت کی اس نئی تجویز سے لاکھوں ہندوستانیوں کے متاثر ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. نطاقت پالیسی کے نفاذ سے ہی کئی ہندوستانی شہری متاثر ہو کر وطن لوٹ چکے ہیں. سعودی عرب کی وزارت محنت اس طرح کی تجویز حکومت کو پیش کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ غیر ہنرمند افراد کی تعداد کو کم کرنا بھی اسی تجویز کا ایک مقصد ہو سکتا ہے. بنگلہ دیش میں اپوزیشن کے سرکردہ لیڈروں کی گرفتاری کے بعد پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں. بنگلہ دیش حکومت نے بند کو ختم کرانے کے لیے اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کیا ہے. تاہم گرفتاریوں سے سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش میں حکومت نے اپوزیشن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو مذاکرات کے میز پر لانے کے لیے دباؤ بنانے کی حکمت عملی اپنائی ہے. منگل کے روز بنگلہ دیش پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر بی این پی کے 7 سرکردہ لیڈروں کو گرفتار کر لیا. اپوزیشن کے لیڈروں کی گرفتاریوں کے بعد بنگلہ دیش میں سیاسی کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ان گرفتاریوں کے بعد بنگلہ دیش میں پرتشدد جھڑپیں ہوئیں. جماعت اسلامی کی طلبہ شاخ کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان راجشاہی شہر میں جھڑپیں ہوئیں. اپنے لیڈروں کی گرفتاریوں کے بعد اپوزیشن نے بند کی میعاد میں مزید 48 گھنٹے کی توسیع کر دی. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے کارکنان ملک گیر بند کی کال دینے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے. اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کے مشیر خاص کو ڈھاکہ میں گرفتار کر لیا گیا. محبوب حسین کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ڈھاکہ پریس کلب میں ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد باہر آ رہے تھے. گول میز کانفرنس میں حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. حسین کی شریک حیات نے اپنے شوہر کی گرفتاری کی پرزور مذمت کی. ক্রাইম করেনি এবং উনি কোনো খুনি না, উনি কোনো কিছুর আসামি না এবং বাংলাদেশে এমন কিছু কাজ উনি করেনি যে ওনাকে এইভাবে আটক করে প্রেস ক্লাব থেকে গোপনভাবে ডিবিতে এনে এবং তার সাথে আমি দেখা করতে পারবো না. একজন বিখ্যাত আইনজীবী যার আজকে যারা তাকে নিয়ে এইখানে ঢুকিয়েছে তারা অনেকে আছে, তার সহযোগিতায় তারা জেলখানা থেকে বেরিয়েছে. আজকে তার মতন একজন বিখ্যাত লয়ারকে এখানে এনে বসে বাক বন্ধ করে বাংলাদেশ এভাবে চলতে পারে না. आमद रफ्त के तमाम जराए पहले से ही बंद हैं. अब ताज़ा बंद की कॉल के बाद मुल्क में हुकूमत का निजाम दरहम बरहम होने का खदशा है. हालिया दिनों में बांग्लादेश के सभी शहरों में बड़े पैमाने पर सियासी तशद्दुद हुआ है. हालिया इंतखाबात में हुक्मरान अवामी लीग के बेशतर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए क्योंकि अपोजिशन जमातों ने चुनाव का बॉयकॉट किया था. अपोजिशन ने निगरान सेटअप में चुनाव कराने का मुतालबा किया था, लेकिन शेख हसीना वाजिद ने अपोजिशन के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश में सियासी कशीदगी बढ़ती गई. ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज. ईटीवी इंडिया में बस इतना ही. एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर. आदाब. مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام
आदाब ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सोपोर में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के बीच इनकाउंटर, एक एएसआई हलाक, 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। वाल टेंगोनार के बाशिंदे बर्फबारी से बुरी तरह मुतासिर, जिला इंतजामिया ने जल्द अज जल्द बुनियादी सहूलियात फराहम कराने की कराई यकीन दहानी। और रियासत भर में गुरुपुरब की तकरीबात, अमन और खुशहाली के लिए मांगी गईं खुसूसी दुआएं। सोपोर इनकाउंटर में मिलिटेंटों का सामना करते हुए एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया, जबकि 3 जख्मी हो गए। हलाक हुए पुलिस एहलकार की शनाख्त एएसआई कफील अहमद मीर के तौर पर हुई है। इनकाउंटर सोपोर के छनखुन इलाके में हुआ। पुलिस को मुसद्दका इत्तला मिली थी कि कुछ ए कैटेगरी के मिलिटेंट, जिनमें मुजे मौलवी भी शामिल था, अपने कुछ साथियों के साथ इलाके में मौजूद है। पुलिस जैसे ही इलाके में पहुंची, मिलिटेंटों ने इन पर फायर कर दिया, जिससे 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। उधर जख्मी पुलिस एहलकार कफील अहमद मीर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। श्रीनगर में इंतजामिया ने शहीद कफील अहमद मीर को खिराज अकीदत पेश किया। कफील अहमद मीर की लाश को उनके आबाई मकाम भेज दिया गया है, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। कश्मीर रेंज के आईजीपी एजी मीर का कहना है कि मिलिटेंटों की तलाश जारी है। आज सुबह हमको इन्फॉर्मेशन मिली मिलिटेंट प्रेजेंस की छानकन सोपोर में, और उस बेसिस पे एक कार्डन इमीडिएटली वहां पुलिस पार्टी चली गई और कार्डन लेक किया। और कार्डन लेक करते हुए सबसे पहले मिलिटेंट जो वहां प्रेजेंट था उसने कुछ ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया और उसके बाद फायरिंग की, जिसमें हमारे 4 जवान वो जख्मी हो गए इनिशियली। उसमें से एक जो ऐसे हमारे कफील साहब उन्होंने शहादत पाई। रियासत जम्मू कश्मीर में नए इंतजामी यूनिटों की तश्कील के लिए काबीनी सब कमेटी ने नायब वज़ीर आला ताराचंद की क़यादत में कल डोडा का दौरा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी अंजुमनों ने कमेटी से डाक बंगला में मुलाकात की। बेशतर वफूद ने डोडा खित्ते के 3 अजला डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के लिए अलहदा पहाड़ी सूबा या लहद व कारगिल तर्ज पर खुद मुख्तार चनाब वैली ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के क़याम का मुतालबा दोहराया। डोडा के मेंबरान कानून साजिया खालिद नजीब सहरवर्दी व गुलाम मोहम्मद सरवरी ने डोडा खित्ते के लिए अलहदा इंतजामी यूनिट तश्कील देने के लिए दलाइल पेश किए। उनके हमरा रियासती वज़रा शामलाल शर्मा, गुलाम हसन मीर, मोहम्मद अकबर लोन, अजय सडोत्रा और मीर सैफुल्लाह भी मौजूद थे। उसके बराबर का हिस्सा है। आने का मकसद है जो कैबिनेट सब कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए बनाई गई थी मुश्ताक गनाई रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज टूट करके उस कमेटी की रिपोर्ट को भी एग्जामिन कर रहे हैं। और उसके अलावा जो कोई जरूरी डिमांड्स लोगों की छूट गई हैं वो भी हम तमाम पार्टीज को, सिविल सोसाइटी के लोगों को मिल रहे हैं कि वो भी हमें बताएं, उनको भी हम एग्जामिन करें। और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो हैं वो रियासत में कायम किए जाएं, क्योंकि हमारी रियासत एरिया वाइज बहुत बड़ी रियासत है और जहां बहुत पहाड़ी एरियाज हैं, मुश्किल एरियाज हैं, जहां लोगों को अपने छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, अपने तहसीलदार के लिए, नायब तहसीलदार को मिलने के लिए, डीसी को मिलने के लिए। तो इसलिए आज हमारा यही मकसद आने का। उधर काबीना सब कमेटी के डोडा दौरे पर अपने सरपंचों और सिविल सोसाइटी ने तहफुजात का इजहार किया। सरपंचों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से नए यूनिटों के क़याम के लिए शुरू की गई अछल कोद बेमानी है। जहां हमें कुछ खदशात पैदा हो रहे हैं कि ऐसा न हो कि हम लोगों के साथ यहाँ के इस एरस्टाइल ये जो हमारा टेरर डिस्ट्रिक्ट है, एक किस्म का फरफरंग एरिया जो है, यहाँ के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ ना हो, जो कि अभी कई लोगों ने यहाँ पे उसके खदशात का इजहार किया कि ऐसा ना हो
कि वो एक मुहावरा है कि दो मुलाओं में मुर्गी हराम, ऐसा ना हो जाए। हम लोगों के हकूक जो है इलेक्शन से पहले हमको मिलने चाहिए। अगर इस किस्म का हमें कोई ऐसे सिम्टम महसूस हुए कि हमारे जो ये फैसले इसका, तो यहाँ की बाखुई राय हम जो है वो फौरी तौर पर फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएगी और बहुत बड़ा एक इनकलाब होगा और बहुत बड़ी एक तब्दीली जो है इस पर जमीन पर आ जाएगी। बेरोजगार नौजवानों के पैकेज को लेकर सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने रियासती हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया है। तारिगामी नौजवानों की तरफ से निकाली गई एक एहतजाजी रैली के बाद बात कर रहे थे। इस मौके पर तारिगामी ने कहा कि हुकूमत खिदमत सेंटर्स के नौजवानों के मसाइल की तरफ जल्द ध्यान दे। ग्रास रूट लेवल पर लोगों के जो रेवेन्यू जनरेशन का सवाल है उसमें ये स्कीम काफी मददगार साबित हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके अलावा दूसरा मकसद ये भी था कि हमारे जो ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप देख लीजिए जो इस वक्त यहाँ धरने पर बैठे हैं, मोस्ट ऑफ देम वो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, एमबीए हैं और एमसीए हैं, यानी काफी पढ़े लिखे हैं। अब ये पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियरली पेश किया था इस स्कीम के लिए, ये एक परमानेंट रोजगार का सवाल नहीं था इमीडिएटली, लेकिन एक शुरुआत थी, तो इसको भी सरकार ने एनकरेज नहीं किया। जम्मू में कल साधुओं के एक ग्रुप ने एहतजाज किया। एहतजाजी साधुओं का कहना था कि हुकूमत ने उनके साथ धोखा किया है। उनका कहना था कि हुकूमत ने कहा था कि श्री अमरनाथ जी जमीन तनाजा सन 2008 मामले में जितने अफराद शरीक थे उनके केस वापस लिए जाएंगे, लेकिन हुकूमत इन लोगों के खिलाफ ताजा केस दायर कर रही है। उन्होंने कहा कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेवाईएम के कारकुनों ने कल जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सजाद अहमद किचलू को उमर अब्दुल्ला वजारत में फिर से शामिल करने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत किश्तवाड़ फिरकावाराना फसाद की मुकम्मल जांच कराने में नाकाम हो चुकी है। एहतजाजियों ने यह भी कहा कि जस्टिस गांधी ने मुकम्मल तौर पर इस केस की जांच नहीं की और जल्दबाजी में किचलू को क्लीन चिट दे दी। और हमारे कम से कम भी 100 के करीब दुकानें जलाई गई। उन दुकानों को कोई भी कंपनसेशन नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, उनको कोई भी मुआवजा, कुछ भी उनकी कार्रवाई नहीं हुई। और लेकिन जस्टिस गांधी, जो कि एक भ्रष्ट गांधी जिसको कहें तो वो कम नहीं होगा, उसका एक कमीशन बिठा के रातों रात किसी तरह से चोरी छिपे रात को उसको क्लीन चिट देकर उसको बेगुनाह साबित करके वापस उसको वो मंत्रालय सौंपा गया। ऑल जम्मू कश्मीर सैफरन ग्रोवर्स एसोसिएशन का कहना है कि सैफरन मिशन को पूरी तरह से लागू न किए जाने से इस सनत से वाबस्ता अफराद को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से मुतालिबा किया है कि जाफरान की काश्त को मजीद फरोग देने के लिए मौसर इकदाम किए जाए। जाफरान ग्रोवर्स के नए सदर ने हुकूमत से मांग की है कि वादी में चल रही नकली जाफरान के कारोबार का किला कमा किया जाए। जाफरान ग्रोवर्स के सदर अब्दुल मजीद वानी ने कल जिले पुलवामा के पामपोर इलाके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी हमेशा ही कोशिश रहेगी कि सनत को दरपेश मसाइल को हल किया जाए। यह प्रोजेक्ट तश्कील दुतमुत ज़र यूनिवर्सिटी सन 2010 मज 2010 मज गो यह लागू 3 वरी वो चलान मुसलसल ये जन सन 1960 या 1962 मज नान यह पर कनाल 800 ग्राम 900 ग्राम तान खुशक सली हंद वजह सत वोत यह जीरोस पे तकरीबन वनकस सैनिस एरिया मज नान पर कनाल 60 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम 100 ग्राम तान अमे खतर गवर्नमेंटन इकदाम तुल तम गई मौसर अमे खतर कहें मजीद अर्ज करान गवर्नमेंटन अमे खतर तुलिन सा मजीद तम इकदाम युत जन यह पैदावार भरपूर दी ताकि अत बेरोजगारी पे पे यह बेरोजगारी गई सान बचन मज दूर।
وادی کشمیر میں حالیہ برفباری سے پیدا شدہ صورتحال سے لوگوں کو کافی مشکلات درپیش ہیں. ان مشکلات کا سامنا کرنے والوں میں والٹنگ و قاضی گنڈ کی آبادی بھی شامل ہے. یہاں کے لوگوں سے کیے گئے وعدے سراب ثابت ہو رہے ہیں اور لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. والٹنگو ناڈ کنڈ قاضی گنڈ میں 2005 کو آئے برفانی طوفان سے کافی تباہی ہوئی تھی اور حکومت نے اس وقت یہاں کے لوگوں کو ہر طرح کی سہولت بہم پہنچانے کا وعدہ کیا تھا. محکمہ دیہی ترقی نے تقریباً 34 رہائشی کوارٹر تعمیر کیے، مگر بعض کوارٹروں کی حالت ناگفتہ بے ہے اور ساتھ ہی بجلی، پانی اور دیگر سہولیات کے رسائی لوگوں تک نہیں پہنچائی جا رہی ہے. اس وقت ہمیں زندگی کے ہر ایک چیز کی مشکلات ہے. موجودہ گورنمنٹ نے اس 5-6 سال میں ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دی. ہمارے وہ پینڈنگ جو کوارٹر تھے وہ بھی نہیں بنائے. یہاں پہ پانی کی زبردست پرابلم ہے، سخت پرابلم ہے. ایک دن پانی آتا ہے، دوسرے دن ہم نالے سے کبھی کبھار ہمیں پانی جا کے لانا پڑتا ہے. بہت بڑی پریشانی ہے. دوائی کا کوئی بندوبست نہیں ہے یہاں پہ. جب سے طوفان آیا 5-6 سال ہوگی، جو کچھ مکان بنے، کم سے کم کچھ مکان بلڈنگ ہے، گورنمنٹ نے کوئی توجہ ہماری طرف نہیں دی ہے اور ہمیں پانی کی بہت سختی ہے. 3-4-5 فٹ برف ہے ادھر. مقامی لوگوں کے مطابق حکومت نے اس وقت 54 رہائشی کوارٹر تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تھا. اس دوران 3 کوارٹرز مٹی کے تودے گرنے کے باعث متاثر ہو گئے، جبکہ بجلی کی ترسیلی لائن کا گزر گاؤں سے تو ہوتا ہے مگر اس بستی کو بجلی میسر نہیں. ادھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس علاقے کو جلدی ہی بجلی سپلائی کی جائے گی. بجلی کا ہے، بجلی کی لائن صحیح ہے، بچھی ہے، وہاں تک ٹرانسفارمر بھی لگا ہوا ہے. لیکن جو میری جانکاری ہے، جو میں نے AEE سے وہاں پہ بات کی، جو کنسرن ایگزیکٹو انجینئر ہے ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک لوکل ڈسپیوٹ ہے. لوکل ڈسپیوٹ کی وجہ سے وہاں پہ وہ پاور ہم کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن جو یہ ونٹر کا موسم ہے، میں نے ان سے وارپوٹنگ بیسس پہ لیا ہوا ہے. ود ان ویکس ٹائم ہم اس ایشو کو سالو کر دیں گے. تو لوکل ڈسپیوٹ جیسے بھی ہوگا اس کو سالو کرنا ہے اور لوگوں کو سہولیات دینی ہے. یہ میں کمیٹیڈ سے دیکھ لوں گا انشاءاللہ ہفتے کے اندر ان کو یہ بجلی کی. 2005 میں آئے برفانی طوفان کے بعد اگرچہ ریاستی حکومت نے والٹنگو ناڈ کنڈ قاضی گنڈ میں ہنگامی بنیادوں پر متاثرین کے لیے رہائشی کوارٹر تعمیر کیے اور دیگر امدادی کاموں میں پہل کی، تاہم آج بھی کئی متاثرہ کنبے ضروریاتی زندگی کی اہم چیزوں کو ترس رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ متاثرہ کنبوں کے لیے امدادی کاموں میں صورت لائی جاتی ہے یا پھر روایتی وعدوں کی فہرست میں یہ گاؤں بھی شامل ہوتا ہے. ظہور رضوی، ATV نیوز، والٹنگو ناڈ کنڈ. وادی کشمیر میں چلا کلاں کی آمد کے ساتھ ہی شدت کی سردی سے درجہ حرارت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی سڑکوں پر سے برف جمع ہو رہی ہے. عام لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا دوبھر ہو گیا ہے. پھسلن کی وجہ سے کئی لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں. پیش ہے کولگام سے ہمارے نمائندے ظہور رضوی کی یہ خاص رپورٹ. ضلع کولگام میں اس موسم کی سب سے زیادہ برفباری ریکارڈ کی گئی ہے. موسم میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے رات کے درجہ حرارت میں نہایت ہی گراوٹ کے ساتھ سڑکوں پر جمع برف منجمد ہو جاتی ہے اور صبح سویرے لوگوں کا خاص طور سے بوڑھوں بچوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے. پھسلن کی وجہ سے کئی افراد زخمی ہو رہے ہیں جبکہ ٹرانسپورٹروں کو بھی دقت پیش آ رہی ہے. ادھر انتظامیہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے. اسپتالوں میں پھسلن کی وجہ سے زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مگر رات شام پتن ایڈمنسٹریشن بالکل چھنجت. ونکس جام یہ صبح پہ بیٚیہِ گوٚو بے شمار گاڑین گو نقصان. وتہ پکونے گژھان جناب زبردست سلپ کہ نون آو نہ سڑکہ ناو کان یہ یوتنس کان افسر یا بیٚیہِ یا باقی چیز موقع پہ ایڈمنسٹریشنس کولگام کس پرزور اپیل کریں کہ پھٹو پھٹ ین تم حرکتس مز. کہنا صحیح ہے کہ پھسلن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس قسم کے پیشنٹ زیادہ آتے رہتے ہیں آرتھوپیڈک ٹراما. پورا نمبر کہنا میرے لیے مشکل ہوگا لیکن میں آئے دن کی بات کروں گا. تقریباً میں 5 سے 8 کے قریب آرتھوپیڈک پیشنٹ فریکچر پیشنٹ دیکھ رہا ہوں جو پھسلن کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اس میں زیادہ تر 2 ایکسٹریمز آف ایج افیکٹ ہوتے ہیں. ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. بوڑھے لوگوں میں زیادہ تر یہ ہتھیلیوں کا فریکچر ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کا فریکچر ہوتا ہے. انتظامیہ نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے مؤثر کارروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. مقامی میونسپلٹی اور دیگر محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ معاملے کو ہنگامی سطح پر حل کرائیں تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے. جو مشین برف اٹھاتی ہے، مشین برا بالکل روڈ کے ساتھ ٹچ نہیں کرتی ہے.
अगर 100% रोड से टच करेंगे तो जो हमारा मेटल है वो वेस्ट हो जाएगा. सो थोड़ा सा एक लेयर हल्की सी आधी इंच नहीं, आधी इंच से भी कम 1-2 सूत लेयर उसमें रह जाती है, और वही औजात को फिर भी थोड़ी सी हल्की बर्फ हो गई थी. और